بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا کوئی آسمان پر خدا سے ملنے جا سکتا ہے؟ آخر انسان آسمان میں رہنے والے خدا کو کیوں مانتا ہے؟ ناظرین، جب یہ سوال امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں رکھا گیا تو امام نے ایسا دلچسپ جواب ارشاد فرمایا جس نے ایک زندیق کو حیران کر دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے اسی جواب کا ذکر کریں گے۔ ناظرین، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ایسا تھا جب مسلمان علمی میدان میں ترقی کر رہے تھے، اور یہ دور علم و ادب کا شاہکار تھا۔ اس دور میں بہت بڑے مسلمان سائنسدان پیدا ہوئے اور انہوں نے بہت سی ایجادات انجام دی۔ ان تمام سائنسدانوں کا تعلق ایک ایسے مدرسے سے تھا جسے امام جعفر صادق علیہ السلام چلاتے تھے۔ مسلمانوں کے علاوہ کئی غیر مسلموں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی زندگی پر کتابیں لکھی، اور ان کتابوں میں اس بات کا ذکر کیا کہ بلا شبہ سائنس اور دیگر علوم جتنی بھی ایجادات ہو چکی ہیں وہ سب کی سب اہل بیت علیہ السلام کے عطا کردہ علم کی بدولت ہے۔ ناظرین، اگر ہم اہل بیت علیہ السلام کی لکھوائی ہوئی ان کتابوں کا مطالعہ کریں تو ضرور ہمیں موجودہ دور کی ٹیکنالوجی اس میں نظر آئے گی۔ ہم وقت کے ساتھ ساتھ ایسے علمی موضوعات پر اپنے چینل پر ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں کئی علماء اور مذاہب کے لوگ حاضر ہوتے جو ان سے طرح طرح کے سوال کرتے۔ انہی میں سے ایک شخص زندیق تھا جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کئی سوالات کیے اور ایک طویل گفتگو کی۔ اس گفتگو میں بہت سارے علم کے خزانے امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمائے۔ انہی سوالات میں سے ایک سوال یہ تھا کہ یا مولا، کیا آسمان سے زمین پر کچھ نازل ہوا ہے، اور کیا انسان آسمان میں گیا ہے تاکہ وہ آسمان میں رہنے والے خدا سے ملاقات کرے اور اس سے کوئی چیز یا اس کی کوئی نشانی زمین پر لے آئے تاکہ انسان اس نشانی کو دیکھ کر ایمان لائے؟ اگر ایسا ہو جائے تو خدا کو ماننا بہت آسان ہو جائے گا۔ ناظرین، یہ سوال سن کر امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، تم زمین پر بیٹھ کر قدرت کی جن نشانیوں کو بھی دیکھتے ہو وہ تمام آسمان سے نازل ہوئی ہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ سورج جو روشنی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ بھی آسمان میں ہی طلوع ہوتا ہے، اور تم زمین پر رہتے ہوئے اسے دیکھتے ہو؟ اور یاد رکھو کہ اگر سورج طلوع نہ کرے تو تمام زمین والے حیران اور پریشان ہو جائیں، اور رات کے وقت چاند بھی آسمان ہی میں طلوع کرتا ہے اور رات کی روشنی کا ذریعہ ہے۔ اگر وہ طلوع نہ ہو تو تمام کام خراب ہو جائیں اور زمین والے پریشانی میں مبتلا ہو جائیں۔ ستارے بھی آسمان میں ہی موجود ہیں جنہیں تم زمین پر رہتے ہوئے دیکھتے ہو اور ان سے سفر کے دوران استفادہ حاصل کرتے ہو۔ اور سب سے بڑی نشانی بارش ہے جو آسمان سے ہی نازل ہوتی ہے، جس کے ساتھ تمام حیوانات اور نباتات کی زندگی وابستہ ہے۔ اگر بارش نہ ہو تو مخلوق زندہ نہیں رہ سکے گی، اور آسمان سے چلنے والی ہوا بھی تمہارے لیے خدا کی بہت بڑی نشانی ہے۔ بادل، آسمانی بجلی اور ہوا، یہ تمام چیزیں اس بات پر دلیل ہے کہ ان کو چلانے والا اور ان کو حکم دینے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے جو ان سب کی تدبیر کرتا ہے اور تمام کاموں کو نظم و ضبط کی صورت میں انجام دیتا ہے۔ بے شک وہ اللہ ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی اور ان سے راز و نیاز کی باتیں کی، اور وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر لے گیا، اور وہی ذات ملائکہ کو آسمان کی طرف سے نازل کرتی ہے۔ لیکن انسان کے لیے مشکل یہ ہے کہ وہ دیکھے بغیر کسی چیز پر ایمان نہیں لاتا، لیکن جو کچھ تم دیکھ رہے ہو وہ تمہارے ایمان لانے کے لیے کافی ہے۔ اس لیے سوچو اور یقین پیدا کرو۔ ناظرین،
اس مکالمے میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسی زندیق کو یہ راز تعلیم فرمایا کہ انسان جن چیزوں کا مطالبہ خدا سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو زمین پر پھیلا چکا ہے تاکہ انسان کا اعتراض ختم ہو جائے اور وہ ایک خدا کے ماننے پر مجبور ہو جائے۔ ناظرین، ہم آنے والی ویڈیوز میں مزید اسی طرح کے علمی اور دلچسپ موضوعات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ تو اگر آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی مزید ویڈیوز ملتی رہیں اور آپ علم سے مستفید ہوتے رہیں۔